اس وقت عمران خان کے خلاف مجموعی طور پہ کیسز کی تعداد کتنی ہو چکی ہے، کتنے وہ کیسز پر اس وقت وہ ضمانت پر ہیں اور کن مقدمات میں وہ گرفتار ہیں؟ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 188 مقدمات اس وقت ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں۔ 2022 میں خان صاحب کے خلاف 20 مقدمے درج ہوئے، 2022 میں 23 میں خان صاحب کے خلاف پھر مزید 17 کیسز شامل ہوئے تھے۔ ٹوٹل ملا کے 37 کیسز بنتے تھے۔ 42 کیسز میں خان صاحب کی 36 کیس ایسے ہیں جو اس وقت یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ETC کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ 16 کیسز میں جو درخواست ہے 249A کی جو ہم نے بریت کی فائل کی تھی وہ الاؤڈ ہوئی ہے۔ لاسٹ جو ان کی ارسٹ تھی وہ توشہ خانہ 2 کیس میں تھی جس کی بیل پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤڈ کی۔ السلام علیکم، میں فیاض محمود ایکسپریس نیوز کے لیے، اور ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف اس وقت ہونے والے کیسز کی تعداد سے متعلق۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ان کے کونسل سردار مصروف ایڈوکیٹ صاحب، ان سے جانیں گے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف مجموعی طور پہ کیسز کی تعداد کتنی ہو چکی ہے، کتنے وہ کیسز پر اس وقت وہ ضمانت پر ہیں اور کن مقدمات میں وہ گرفتار ہیں، اور کیا ان کے کسی کیس میں وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ سردار صاحب بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ ان کے خلاف کتنی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ڈیٹیلز بھی بتائیے گا کہ کتنے مقدمات میں اس وقت وہ ضمانت پر ہیں۔ اچھا، آپ اگر پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 188 مقدمات اس وقت ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں، جس میں نیب کیسز، جس میں FIA کیسز، وہ سارے شامل ہیں۔ اب میں چونکہ اسلام آباد کی حد تک آپ کو ڈیٹیل زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ اسلام آباد کی حد تک آپ کو ایئر وائز میں بتاتا ہوں کہ 2022 میں خان صاحب کے خلاف 20 مقدمے درج ہوئے تھے جب پہلا آزادی مارچ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خان صاحب کے خلاف پھر 2023 میں خان صاحب کے خلاف پھر مزید 17 کیسز شامل ہوئے تھے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 37 کیسز بنتے تھے۔ ان کیسز میں 2014 کے کیسز بھی 5 شامل کیے گئے تھے۔ جو ڈیٹیل شامل ہوئی تھی اس وقت جو میڈم نورین کیس میں جو ان کی ہمشیرہ ہیں، اس میں جو ڈیٹیل دی گئی تھی وہ ٹوٹل 62 کیسز کی تھی، اس میں وہ 2014 کے 5 کیسز بھی شامل تھے، تو یہ ٹوٹلی 42 کیسز بنتے ہیں۔ ان 42 کیسز میں خان صاحب کی 36 کیس ایسے ہیں جو اس وقت یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ETC کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ان 36 کیسز میں سے 16 کیسز میں جو درخواست ہے 249A کی جو ہم نے بریت کی فائل کی تھی وہ الاؤڈ ہوئی ہے، جس میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی باقی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی بری ہو چکی ہے ان کیسز میں۔ باقی ماندہ جو 6 کیسز بچتے ہیں وہ آج بھی زیر سماعت تھے افضل مجوکا صاحب کی کورٹ میں، جن کے لیے آئندہ تاریخ پہ 17 دسمبر کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ ان 6 کیسز کے علاوہ وہ اس میں چونکہ پری ارسٹ بیل الاؤڈ ہوئی ہے۔ باقی جو خان صاحب کے کیسز ہیں 2024 کے جو کیسز انہوں نے ایڈ ہوئے ہیں، اس میں پہلے جو 4 اکتوبر کا جو احتجاج تھا ڈی چوک کا، اس میں انہوں نے 20 کیسز ایڈ کیے۔ 2023 میں کتنے ہوئے تھے وہ 2023 کے میں نے آپ کو بتایا 17 کیسز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 2023 کے 17 کیسز، یہ ٹوٹل 42 ہو گئے اس دوران کے 22 اور 23 کے۔ آپ کے 4 اکتوبر جو احتجاج والے کیسز تھے اس میں 20 کیسز اور ایڈ ہوئے، تو ٹوٹل تعداد ہوگی 62 کیسز کی۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ایک 24 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کے حوالے سے مزید اس میں کیسز ایڈ ہوئے ہیں 14 کیسز، تو اس طرح ٹوٹل اسلام آباد میں اس وقت جو کیسز ہیں وہ ہیں 76۔ ان 76 کیسز میں سے جو کیسز آپ کے 4 اکتوبر کے ہیں اور جو کیسز آپ کے 24 نومبر کے ہیں، ان میں کسی میں بھی نہ تو ابھی تک گرفتاری ڈالی گئی ہے اور نہ اس میں کوئی بیل موو کی گئی ہے، چونکہ آپ بیل تب موو کریں گے کہ جب کسی کیس میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ تو اس وقت جو خان صاحب اس وقت ارسٹ ہیں وہ اسلام آباد کے کسی کیس میں بھی نہیں ہے۔ لاسٹ جو ان کی ارسٹ تھی وہ توشہ خانہ 2 کیس میں تھی جس کی بیل پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤڈ کی۔ اس کے بعد اس وقت وہ پنڈی کا ایک کیس ہے، نیو ٹاؤن کا کیس، اس کیس میں وہ پہلے وہ 5 دن کا ریمانڈ، پھر 6 دن کا، ٹوٹل 11 دن کا ریمانڈ ہو کے اس میں ارسٹ ہیں، اور مزید سبسیکوئنٹلی انہوں نے اور بھی کیسوں میں ارسٹ ڈال دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ارسٹ ڈالی جائے اس کے بعد موو کی جائے بیل؟ پری ارسٹ بیل کیوں نہیں آپ کرتے؟ اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ اس سے پہلے میری تقریباً 20 سال وکالت ہو گئی ہے، یہاں پر میں اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس 20 سالہ وکالت میں یہ جو پریپوزیشن آپ نے پوچھی ہے نا، یہ ابھی تک حل طلب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک طور پر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا سغرا بی بی کیس، جو بڑا مشہور کیس ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ ایک کسی کیس میں ارسٹ ہوتے ہیں تو آپ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سارے کیسز میں ارسٹ سفر کیے جائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کے اس جو ججمنٹ ہے اس کی وائلیشن کر کے یہ کرتے ہیں کہ اپنی پسند کے مطابق جس کیس میں گرفتاری ڈالنی ہوتی ہے اس میں گرفتاری ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ریمانڈ لیتے ہیں۔
कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये सारे केसों में अरेस्ट तस्वर होने चाहिए और इनकी आफ्टर अरेस्ट बेल मूव होनी चाहिए, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी नहीं डाली गई है इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या उनकी प्री अरेस्ट बेल मूव होगी या उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल मूव होगी। अब ये एक बड़ा टिपिकल किस्म का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये जो लीगल टीम है इमरान खान की, अगर वो ये पटिशन फाइल करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हल होने की तरफ जाएगा और पहली दफ़ा किसी केस में ये पता चलेगा कि अगर बंदा बिहाइंड दी बार हो, वो अरेस्ट भी ना हो, तो उसकी कौन सी बेल पटिशन मूव की जाएगी। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद इमरान खान के किसी केस में वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं? एक केस था 544 थाना सेक्रेटेरिएट का केस था जिसमें 95 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे ETC कोर्ट के ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने जारी किए थे। उसमें मैंने वो देखे थे उनके वारंट गिरफ्तारी, लेकिन चूँकि वो ऑलरेडी कस्टडी में हैं और वो उसमें स्टार्ट बुशरा बीबी से हो रहा था और एंड जाके 95 का मेरे ख्याल में इमरान खान पे हो रहा, तो उसमें बीच में सारे लोगों के खिलाफ जारी हुए, वो मेरे नॉलेज में है। उसके अलावा बाकी मेरे नॉलेज में कोई। इस्लामाबाद के अलावा आपके नॉलेज में सबसे ज़्यादा मुकदमात किस ज़िला में या सूबे में किए गए हैं और कितने मुकदमात हैं? पंजाब में ज़्यादा हैं। पंजाब में जो अभी डिटेल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें पंजाब में सबसे इस्लामाबाद के बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद इस्लामाबाद आता है। फिर उसके बाद KP में भी 2 मुकदमा डालेंगे हैं और सिंध और बलूचिस्तान ऐसे सूबे हैं जहाँ पर कोई केस इस वक्त ज़ेर समाअत नहीं है। और FI और NAB में इंक्वायरीज भी चल रही हैं? जी, वो इंक्वायरीज़ भी उन्होंने उसकी डिटेल दी हुई है कि 5 या 6 उन्होंने कहा जी इंक्वायरी हैं, FIA की इंक्वायरी हैं, NAB की इंक्वायरीज हैं, वो चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने डिटेल दी है उसमें इंक्लूड हैं ये सारे 188 में टोटल मुकदमात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये वो केसेस की तफसीलात हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुल्क भर के मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, FIA, NAB और दीगर जो इदारे हैं वहाँ पर जो उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, उन तमाम मुकदमात की तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।